اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مختصر وقت میں آیت الکرسی کی بے مثال فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آیت الکرسی کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ شیطان نے بھی تسلیم کر لیا کہ واقعی یہ آیت مبارکہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہے۔ چند ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے بھی سماعت فرمائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے پوچھا، اے میرے صحابی مجھے یہ بتائے کہ قرآن پاک کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ مجھے یہ بتائے کہ قرآن پاک کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، نہیں مجھے بتائیں، آپ اپنے علم کے مطابق بتائیں کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظمت والی فضیلت والی آیت مبارکہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علم کے مطابق سب سے افضل آیت الکرسی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، محبت کے ساتھ سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو منذر، یہ اس صحابی کی کنیت ہے، اے ابو منذر تمہیں علم مبارک، یعنی تم نے صحیح جواب دیا ہے کہ یہ آیت قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظمت والی برکت والی آیت ہے، یعنی آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو مسلمان آیت الکرسی کو رات کو سوتے وقت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس گھر کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے پڑوسی کے گھر کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے بھی جو دائیں بائیں گھر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کی برکت ہے، اور ساری رات ایک باڈی گارڈ فرشتہ جو ہے اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اس کی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشل ایک فرشتہ اسی مقصد کے لیے مقرر کر دیتا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھنے والے کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان سے وہ ساری رات محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے اس حوالے سے بھی اسے اپنے معمولات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑی زبردست حدیث مبارکہ کے جو صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جس میں شیطان نے بھی تسلیم کر لیا کہ واقعی آیت الکرسی بہت زیادہ فضیلت والی آیت کریمہ ہے۔ بڑا ایمان افروز واقعہ، چھوٹا سا، وہ سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں اور آیت الکرسی کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مشہور زمانہ صحابی ہیں جن سے بہت زیادہ احادیث مبارکہ مروی ہیں، ان کو رمضان مبارک کے اندر صدقہ فطر جو اکٹھا ہوتا تھا اس کی حفاظت کے لیے رات کو مقرر کیا۔ وہ گندم کی شکل میں، کھجوروں کی شکل میں، یا کسی اور اجناس کی شکل میں، جو بھی جمع ہوتا تھا اس دور میں، جو اجناس ہوتی تھیں، جو صدقہ فطر جمع ہوتا تھا، اس کی حفاظت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو رات کے وقت مقرر کیا کہ آپ اس کی حفاظت کریں، چونکہ صبح آپ اس کو تقسیم کر دیتے تھے اور جو پھر جمع ہوتا تھا رات کو اس کی حفاظت کرنا پڑتی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو اس غلے کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت حفاظت کر رہا تھا، اچانک ایک آدمی آیا اور ایک طرف سے وہ غلے کو جو ہے تیزی سے لبالب بھرنے لگا، یعنی چور تھا، آیا اور غلے کو بھرنے لگا۔ تو مجھے پتا چل گیا، تو میں نے بڑے ہمت کر کے میں آگے گیا اور میں نے جا کے اس کو پکڑ لیا، دبوچ لیا۔ میں نے کہا یہ مسلمانوں کا مال ہے اور تم اس کو چوری کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں غریب آدمی ہوں، میرے اہل و عیال بھی، فیملی بھی بڑی غریب ہے، تو آپ مجھے چھوڑ دیں، میرے اوپر ترس کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بغیر بتائے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، آپ کے اس رات کے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے اپنی غریبی کا اظہار کیا اور اپنی فیملی کی غربت کا اظہار کیا، تو میں رحم کھا گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا، تم نے دھیان رکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو میں اس بات کے بارے میں بالکل کنفرم تھا کہ وہ رات کو دوبارہ آئے گا، تو میں دوسری رات پہرا دینے لگا اس غلے پر۔ تو رات کا کچھ پہر گزرا تو وہ
چور آدمی پھر آ گیا اور غلہ ایک طرف سے بھرنے لگا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمت کر کے پھر اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ آج تو میں تمہیں ضرور گرفتار کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. تم نے کل بھی مجھ سے جھوٹ بولا تھا. اس نے بڑی منت و سماجت کی اور اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں, میری فیملی بڑی غریب ہے, بس مجبوری مجھے یہاں کھینچ لائی ہے, اس وجہ سے میں یہ کام کر رہا تھا. آپ کی بڑی مہربانی, آپ میرے پر رحم کھائیں, مہربانی کریں, آپ مجھے چھوڑ دیں. اس نے بہت زیادہ منت سماجت کی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے دوبارہ رحم آ گیا اور میں نے اسے دوبارہ چھوڑ دیا. میں صبح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام نے بغیر میرے کچھ بتائے پوچھا, اے ابو ہریرہ تمہارے سرات کے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے بہت زیادہ اپنی غربت کا اور اپنی فیملی کی غربت کا اور اپنے اہل و عیال کے فقر و فاقہ کا اس نے اظہار کیا تو مجھے ترس آ گیا, رحم آ گیا, میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے, وہ پھر آئے گا اور تم نے جو ہے اس کا دھیان رکھنا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ٹھان لیا کہ اس دفعہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا, جتنا مرضی جو ہے وہ منت و سماجت کرے, ترلا منت کرے, میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. اور مجھے یقین تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آئے گا ضرور. تو تیسری رات ہوئی تو اسی طرح جب کچھ پہر گزرا تو وہ چور آ گیا اور اسی طرح غلہ بھرنے لگا. تو میں نے اس کو دبوچ لیا اور گرفتار کر لیا. میں کہ نہیں, آج میں نے تم کو نہیں چھوڑنا کسی بھی صورت, آج میں تیری کوئی بات سننی نہیں, میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے تجھے پیش کرنا ہے. اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میں غریب آدمی ہوں اور میری فیملی بھی بڑی غریب ہے, تو آپ ترس کھائیں اور مجھے چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نہیں, میں آج نہیں چھوڑوں گا. تو مسلسل 2-3 دن سے مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے اور غلط کیا نہیں کر رہا, تو پھر آ جاتا ہے, پھر جھوٹ بولتا ہے, پھر آ جاتا ہے, آج میں نے تجھے نہیں چھوڑنا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دیں, میں کچھ ایسی بات آپ کو بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو بہت زیادہ نفع ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. میں ایک ایسی بات آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ مجھے چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کی بات سننے لگا تو اس نے کہا دیکھیں میں ایک بڑی نفع مند بات آپ کو بتانے والا ہوں, آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں وہ بات بتاتا ہوں آپ کو. تو اس نے بات بتانا شروع, اس نے کہا اگر آپ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی اپنے بستر پر جاتے وقت یا جانے سے پہلے اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کے لیے مسلسل صبح تک ایک محافظ فرشتہ, ایک باڈی گارڈ فرشتہ مقرر کر دے گا جو ساری رات تیری حفاظت کرے گا اور شیطان تیرے قریب بھی نہیں آ سکے گا اور شیطان تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. یہ نفع مند وظیفہ میں تجھے بتا رہا ہوں, نفع بخش اور فائدے مند, تو برائے مہربانی آپ مجھے جانے دیں اور مجھے چھوڑ دیں. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں نے جب یہ اس نے اس طرح کی منت و سماجت کی, مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نرم مزاج آدمی تھے تو وہ پھر رسول پاک کی بارگاہ میں تیسرے دن حاضر ہوئے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی پوچھا کہ ابو ہریرہ تیرے رات کے اس قیدی کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو چھوڑنا تو نہیں تھا, لیکن اس نے اتنی منت و سماجت کی اور مجھے اس نے کلمہ بتایا کہ تمہیں بہت زیادہ فائدہ دے گا, آپ اس کو پڑھیں گے. اور اس کی فضیلت بھی اس نے بیان کی کہ اگر آپ رات کو سوتے وقت بستر پر جاتے وقت وہ آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو ساری رات ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے بڑا جھوٹا جس نے تمہیں یہ بات بتائی ہے, تھا وہ بہت زیادہ جھوٹا, پرلے درجے کا کذاب ہے, لیکن اس نے یہ بات سچ کہی ہے, یہ بات اس نے سچ کہی ہے, یہ بات اس نے بالکل ٹھیک کی ہے. آیت الکرسی کی یہی فضیلت ہے وہ پرلے درجے کا جھوٹا لیکن اس نے بات بالکل سچ کہی ہے. اور آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ جو تمہارا 3 دن کا جو چور ہے مسلسل آ رہا تھا, چوری کر رہا تھا, تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا, اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا. شیطان تھا وہ جو مسلسل ایسا کر رہا تھا اور وہ بھیس بدل کے آ رہا تھا, انسانی روپ میں آ رہا تھا. تو وہ شیطان تھا, ہے بڑا جھوٹا, لیکن اس نے یہ بات بالکل سچ کہی ہے. تو یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے جو قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شیطان نے بھی تسلیم کر لیا, شیطان خود مان گیا, ایک رنگ میں آ کے انسانی روح میں آ کے مان گیا کہ آیت الکرسی ایک ایسی فضیلت والی آیت ہے کہ اگر یہ پڑھ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ سن کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آیت الکرسی کو اپنا رات کے وقت معمول بنانا کتنا ضروری عمل ہے. آخر میں چھوٹی سی حدیث مبارکہ سنیں اور اس پہ مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی کہ آیت الکرسی کو چھوڑنا
یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. حدیث مبارکہ سنیں، یہ حدیث مبارکہ نسائی شریف کے اندر موجود ہے جو کہ سیاستہ کی کتاب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، دوبارہ سن لیں، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی. سوائے موت، یعنی وہ جیسے ہی مرے گا اللہ تعالیٰ کی جنت میں چلا جائے گا. اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازیں فرض ہیں اور جمعہ، تو ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی. لہٰذا میرے بھائیوں، آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا معمول بنائے، رات کو سوتے وقت معمول بنائے، ہر فرض نماز کے بعد معمول بنائے. آیت الکرسی کو آپ قرآن پاک سے یاد کر لیں، 3 سپارے کے پہلے صفحے پر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، وہاں سے یاد کر لیں. کوئی نماز کی کتاب لے کے وہاں سے یاد کر لیں. آیت الکرسی کی فضیلت چھوڑنے والی فضیلت نہیں ہے. اس کی فضیلت کو شیطان خود تسلیم کر گیا ہے. حدیث مبارکہ جیسا کہ آپ نے سماعت کر لی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے. لہٰذا سارے بھائی اسے اپنی زندگی کا معمول بنائیں، رات کو سوتے وقت بھی اور ہر فرض نماز کے بعد بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کو ہمیں اپنے اپنے وظائف میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ رات کو سوتے وقت اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین ثم آمین.